بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانی بات ہے کہ دہلی کی ایک جامع مسجد میں جب ایک انگریز نقاشی کا کام دیکھنے کے لیے آنے والا تھا، جیسے ہی وہ مسجد پہنچا تو مسجد کے باہر ہی ایک فقیر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری کچھ مدد کر دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس انگریز نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور کچھ پیسے فقیر کو دے دیے۔ جب اس نے وہ بٹوا واپس جیب میں ڈالا تو وہ نیچے گر گیا، لیکن یہ بات انگریز کو پتہ نہ چلی۔ وہ اندر مسجد گیا، کام کا جائزہ لیا، اسے نقاشی کا کام بہت اچھا لگا۔ وہ واپس اپنے گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے دہلی والی جامع مسجد کا کام بہت اچھا لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ کام دیکھو۔ اس کی بیوی بھی اس کام میں مہارت رکھتی تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اگلے اتوار کو لے جانا۔ رات کو اسے پتہ چلا کہ اس کا بٹوا گم ہو گیا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کس جگہ گرا ہے۔ اس میں کئی 100 روپے تھے۔ اس وقت 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ اسے بڑا افسوس ہوا، لیکن یہ بات سوچنے لگا کہ کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پریشانی کا کیا فائدہ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ اپنی بیوی کو کام دکھانے کے لیے گیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر ابھی مسجد پہنچا ہی تھا کہ وہی فقیر اس کے پاس آیا۔ اس بار اس نے مدد نہیں مانگی، بلکہ اس فقیر نے اپنی گدڑی سے وہ بٹوا نکالا اور کہنے لگا، صاحب جی، آپ کا یہ بٹوا پچھلے ہفتے یہاں گر گیا تھا، یہ لیں اپنا بٹوا اور اسے محفوظ کر لیں۔ انگریز نے وہ بٹوا لیا اور تسلی کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بٹوے میں کاغذات بھی پورے ہیں اور رقم بھی۔ بڑا حیران ہوا کہ مانگنے والا فقیر جو ایک ایک روپے کو ترستا ہے، اتنے پیسے دیکھ کر چپ کر جاتا تو مجھے کیا پتہ چلتا کہ بٹوا کہاں ہے۔ اس کے دل میں یہ بات اسے بہت تکلیف دے رہی تھی کہ آخر فقیر نے بٹوا مجھے واپس کیوں کر دیا۔ اس سے رہا نہ گیا، آخر اس نے فقیر سے کہا کہ تم یہ بٹوا رکھ بھی سکتے تھے، اگر تم رکھ لیتے تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ بٹوا ہے کس کے پاس۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، خیال تو میرے دل میں بھی یہی آیا تھا کہ بٹوا رکھ لیتا ہوں، لیکن ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، جس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو ڈھونڈ کر یہ بٹوا واپس کروں گا۔ انگریز نے پوچھا کہ وہ کون سا خیال تھا؟ فقیر کہنے لگا، مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے آپ کا بٹوا رکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ کریں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے۔ اللہ اکبر، کیا دور تھا، فقیروں کی بھی کیا سوچ تھی۔ اور آج کے حالات تو دوستو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ایک بار ان سے پوچھا، ابا جان، ہم کب آرام کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا کہ جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے تب ہم آرام کریں گے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو بچپن میں دیکھا اور ان میں شروع سے ہی ترک دنیا کے نشانات تھے۔ میں نے ان کو نفع سے بھرپور بیان کرتے ہوئے سنا کرتا تھا، اچھی نیت کا ارادہ کرو۔ جب تک آپ اچھی نیت کا ارادہ رکھیں گے، آپ ہمیشہ اچھی حالت میں رہیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے حالات اور رزق کی تنگی آج سے ہی ختم ہو جائے گی اگر تم آج سے ہی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔